خوبصورت انداز میں استاد محترم غزوہ بدر کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے، اپنی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور کر رہے تھے۔ تو اسی طرح ایک اور کویشچن غزوہ بدر کے علاوہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد تحویل قبلہ کا جو واقعہ رونما ہوتا، اگر اس کے متعلق بھی ارشاد فرما دیں۔ تحویل قبلہ تو یہ ہے کہ مسلمان جب مدینہ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اس وقت جو نماز پڑھتے تھے نا مسلمان، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، یہ لوگوں کو بعض غلط فہمی ہے کہ شاید پہلے بیت المقدس کا بھی طواف ہوتا تھا۔ طواف کبھی بھی بیت المقدس کا نہیں ہوا، طواف ہمیشہ کعبۃ اللہ کا ہوا ہے، لیکن پہلے حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے مدینہ المنورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوتا کہ کاش کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل امین علیہ السلام سے بھی اس بارے میں کہا، تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا میں بھی آپ ہی کی طرح اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب حضور اپنا چہرہ انور جانا وہ آسمانوں کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو نماز کے دوران اب کسی بندے کو نماز کے دوران چہرہ اٹھانے کی اجازت نہیں، بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر اٹھاؤ گے نا تو میں تمہیں آنکھوں سے اندھا کر دوں گا۔ لیکن محبوب سے اتنا پیار ہے کہ حضور چہرہ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب جب تو چہرہ اٹھاتا ہے نا تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ اب حکم ہو گیا کہ قبلہ بدلو۔ اب ہوا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ میں دعوت پہ تشریف لے گئے تھے بنو سلمہ، تو وہاں پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو بنی سلمہ کے اندر، تو وہاں پر کیا تھا کہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز زور کی ادا کرنے لگے۔ 2 رکعتیں حضور پڑھ چکے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر آ گئے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو اب جب حکم ہوا نا تو نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور جو تھا نا وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ اب ہوا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام تھے، ان کے پیچھے صحابیات تھی۔ اب کیا ہے کہ جو مدینہ شریف ہے اس سے بالکل اپوزٹ شمال اور جنوب، ایک طرف بیت المقدس ہے اور دوسری طرف بیت اللہ شریف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کے آگے تشریف لے کے آئے، حضور کے پیچھے صحابہ۔ اب جہاں صحابیات کھڑی تھی وہاں صحابہ کھڑے ہیں، جہاں صحابہ کھڑے ہیں وہاں صحابیات۔ اب وہ جگہ بدل گئی، لیکن اب یہاں بھی ایک بات ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ سینہ اگر قبلہ سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہاں چونکہ اتباع مصطفیٰ میں ان کے سینے پھرے، ان کے چہرے پھرے، وہ چل کے آ رہے ہیں، لیکن 2 رکعتیں جو پڑھ چکے ہیں یہ نہیں کہا کہ دوبارہ پڑھو، وہ 2 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ جو باقی 2 رکعتیں ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم ضرور قبلہ بدلیں گے۔ کدھر بدلیں گے؟ ترضاها، جدھر محبوب تیری مرضی ہے۔ تو حضور کی رضا کے لیے اللہ پاک نے جو قبلہ ہے مسلمانوں کا وہ بنا دیا اب بیت اللہ شریف۔ اور اس میں ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں صرف منہ بیت اللہ کی طرف کر لینا یا بیت المقدس کی طرف کرنا یہ عبادت نہیں ہے، عبادت ہے حضور کی اتباع کا نام۔ جب حضور بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے کسی بندے کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیرا بیت اللہ شریف کی طرف پھیرا، اب کوئی بندہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا صرف منہ ادھر کر لینا یہ ادھر کر لینا اس میں نیکی نہیں، نیکی ہے حضور کے فعل میں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع۔ سبحان۔ تو سامع زیوکار، جس طرح استاد محترم صاحب سے پہلے مارکا حق و باطل غزوہ بدر کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اس کے بعد تحویل قبلہ کے متعلق خوبصورت نکات پیش فرمائے، اللہ کریم ان کو مزید سلامتی عطا فرمائے۔ تو سامعین زیوکار، کل کے پروگرام میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔